بلکہ کئی دفعہ بیت اللہ شریف پر حملے بھی ہوئے، کئی دفعہ، قدیم زمانے میں، قریب زمانے میں 1979 میں بھی ہوا ضیاء صاحب کے دور میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا۔ لوگوں نے قتل و غارت کی۔ پیر سید منظور شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تلواریں چل رہی تھیں، گردنیں کٹ رہی تھی، لیکن لوگ اس کے باوجود طواف کر رہے تھے، لوگ طواف سے نہیں رکتے تھے۔ اور ایک درویش مجذوب یہ کہہ رہا تھا کعبہ شریف کو دیکھ کے، کعبہ دیکھ تیرے دیوانے کس طرح تجھ پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تیرے ساتھ محبت کرنے والے۔ اور پھر 1989 میں جدید دور تھا، جدید گنیں، سٹین گنیں، مشین گنیں تھیں، بندوقیں تھیں، فائرنگ ہو رہی تھی شدید، لیکن طواف جاری تھا۔ لوگ گر رہے تھے، مر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، لیکن طواف جاری تھا۔ کبھی بھی جب سے بیت اللہ شریف بنا ہے، کبھی بھی بیت اللہ شریف کا مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ خالی نہیں ہوا، کبھی بھی۔ طوفان آئے، سیلاب آئے، اگر انسان نہیں تو جنات آ گئے، فرشتے تشریف فرما ہوئے، حیوانات آ گئے۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں میں یہ تمنا رکھتا تھا کوئی ایسا وقت ملے میں اکیلا طواف کروں، کوئی بندہ نہ ہو، اکیلا، عرصہ سے مکہ مکرمہ میں رہائش رکھ لی، کوئی وقت تو ایسا مل جائے۔ ایک رات کہتے ہیں طوفانی بارش آئی، سخت طوفان، گرج چمک کے ساتھ بارش۔ میں نے کہا یہ موقع ہے، لوگ تو اپنے اپنی رہائشوں میں آ جائیں گے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بارش ہوتی ہے تو ساری وادیوں کا پانی بیت اللہ شریف میں آتا ہے۔ نقشہ یوں ہے جیسے پیالہ ہو، ارد گرد پہاڑ پیالے کے کناروں کی طرح ہیں، اور جو بالکل گہرائی ہے وہاں بیت اللہ شریف ہے، بالکل نیچے جگہ پر سارا پانی وادیوں کا۔ کہاں؟ میدان عرفات، دور دور سے پانی تیزی سے چل کے بیت اللہ شریف آتا ہے، شاید وہ بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کو آتا ہوگا۔ اب جدید دور ہے، مشینری ہے، موٹریں ہیں، جلدی سے کھینچ کے نیچے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی تیز بارشیں ہو تو فٹ فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے تو یہاں تک پانی۔ قدیم تصویریں دیکھی ہم نے، اتنا اتنا سیلاب ہے، پانی ہے، اور لوگ اس میں طواف کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں آ گیا، طوفان بڑا سخت، گرج چمک، مطاف پانی سے بھرا ہوا۔ میں جو ہی مطاف میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا اژدہا وہ طواف کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، مدتوں سے میں دعائیں کرتا رہا کہ تیرے گھر کا میں اکیلا طواف کروں، آج موقع بنا تو نے ایک اژدہے کو بلا لیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی نے آواز دیا میرے بندے 40 سال سے یہ انتظار کر رہا ہے، 40 سال سے یہ دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی موقع ملے میں بھی تیرے گھر کی زیارت کر لوں، کہ تیرے بندے وہاں ہوتے ہیں، مخلوق ہوتی ہے، میں جاؤں گا لوگ مجھے مار دیں گے، کوئی ایسا موقع بن جائے۔ فرمایا آج کا یہ طوفان، آج کی یہ گرج چمک، یہ سیلاب، یہ صرف اس اژدہے کے لیے آیا، تمہارے لیے نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ اور جس شخص نے بیت اللہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا وہ ذلیل و خوار ہو، جس کسی نے بھی کی، اور کئی بار ایسا ہوا۔ 1989 میں یہ جدید قریب ترین ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس وقت جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی ان کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ جس ملک کے تھے، شکر ہے کہ کوئی ان میں پاکستان کا نہیں تھا، کوئی بھی ایک فرد بھی۔ 40 کے قریب وہ لوگ تھے، افریقہ اور عرب ملکوں سے تھے۔ سعودی حکومت نے ان ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی جتنی نسلیں ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کی جائیں، صرف یہ نہیں ان کی نسل مٹا دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائیں کہ بیت اللہ کی جو بے حرمتی کرتا ہے
وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سادی سی بات ہے، کسی کے گھر کی بھی کوئی بے حرمتی کرے، کسی کے گھر، فار ایگزامپل میرے گھر کی کوئی میرے گھر میں کوئی شور ڈالے، کیا میں اسے پسند کروں گا؟ آپ میں سے کسی کے گھر میں آ کے کوئی بدتمیزی کرے اور کہیں میرا گھر ہے، تمہاری یہ جرت؟ تو جو اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرتیں، اور جب چاہے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں سے ہاتھیوں پر بیٹھ کر آنے والے لشکر کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ بطحا متولی کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابرہا نے اپنا لشکر وادی منا میں لا کر کھڑا کیا اور آپ کے اونٹ پکڑ لیے اور آپ اس سے گفتگو کے لیے گئے، تو اس نے کہا اے عبد المطلب، عجیب بات ہے، تم اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہو، تمہیں بیت اللہ کی فکر نہیں؟ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آئے ہیں، مسمار کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، اونٹ میرے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے، وہ گھر جانے اور گھر والا جانے۔